مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ بھی ہے اور یہ صیام کا مہینہ بھی ہے، یہ صبر کا مہینہ بھی ہے اور یہ مواسات و غمخواری کا مہینہ بھی ہے، یہ رحمت کا مہینہ بھی ہے، یہ مغفرت کا مہینہ بھی ہے اور یہ نجات کا مہینہ بھی ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ جود و سخا کا بھی ہے۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل شہر رمضان، کہ جب ماہ رمضان آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اطلق کل اسیر و آقا کل سائل، کہ آپ علیہ السلام ہر قیدی کو رہا فرما دیا کرتے تھے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ہر قیدی کو رہا فرما دیا کرتے تھے، تو کیا مطلب ہے؟ قیدی دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ حقوق اللہ کی وجہ سے قید ہوتے ہیں، یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن پر شرعی سزا قید بنتی ہے۔ تو مثلا کوئی رمضان المبارک میں اگر اس کی حرمت کو پامال کرتا ہے تو اس کے لیے شرعی سزا کیا ہے کہ اس کو قید کیا جائے، تعزیر اس پر لگائی جائے۔ تو بہرحال یعنی کچھ مجرم حقوق اللہ کی پامالی کی وجہ سے قید کیے جاتے ہیں اور کچھ مجرم حقوق العباد کی حق تلفی کی وجہ سے وہ قید کیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی شان میں بیان ہوا، فرمایا جب رمضان آتا تو آپ ہر قیدی کو آزاد فرما دیا کرتے تھے۔ تو کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ جو حقوق اللہ کی وجہ سے قید ہوتے تھے آپ ان کو بھی رہائی عطا فرما دیتے، اور جو حقوق العباد کی وجہ سے ہوتے تھے تو فرمایا کہ آپ علیہ السلام حقداروں کو راضی فرما دیا کرتے تھے، خود سفارش فرما کے، اور پھر ہر قیدی کو آپ علیہ السلام رہائی عطا فرماتے تھے۔ اور دوسرا وصف میرے آقا کا بیان ہوا اس حدیث میں، فرمایا وَآتَى كُلَّ سَائِلٍ، فرمایا کہ آپ علیہ السلام ہر سوالی کے دامن کو بھر دیا کرتے تھے۔ اور یہ جود و سخا آپ علیہ السلام کی فطرت میں شامل تھا۔ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بھی کوئی مانگنے کے لیے آیا تو آپ نے اس کے دامن کو اور اس کی جھولی کو بھر دیا ہے۔ پھر رمضان المبارک میں آپ علیہ السلام کا دریائے سخاوت پورے چوبن پر ہوتا تھا، تو فرمایا آپ ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ تو یہ جود و سخا کا مہینہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت امام ترمذی لائے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا افضل الصدقۃ صدقۃ فی رمضان، فرمایا کہ افضل ترین صدقہ وہ ہے جو رمضان میں کیا جائے۔ تو یعنی جو رمضان المبارک میں آپ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو فرمایا کہ اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ باقی ایام میں کیے جانے والے صدقہ و خیرات سے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، انفاق فی سبیل اللہ سے، اس رمضان کے خرچ کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ عام دنوں میں اللہ کے راہ میں خرچ کریں اور رمضان میں آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، فرمایا ثواب میں برابر نہیں ہے۔ جو آپ نے رمضان میں خرچ کیا ہے اس کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ملتا ہے، اس کی فضیلت افضل ترین صدقہ فرمایا وہ ہے صدقۃ فی رمضان، فرمایا جو رمضان المبارک میں دیا جائے۔ اور قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو ثواب بیان کیا وہ دیگر اعمال کے مقابلے میں زائد بیان فرمایا۔ دیگر اعمال میں جیسے گزشتہ دروس میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ایک پر 10 کا ثواب ہے کم از کم، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا،
جو اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کر جائے گا اس کے لیے کم از کم 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ لیکن جب باری آئی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی تو پھر 10 سے شروع نہیں کیا، قرآن نے 700 گنا سے شروع کیا ہے۔ سنیے آیہ مبارکہ سورہ بقرہ کی 261 نمبر، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، فرمایا کہ اس دانے جیسی ہے جس کو زمین کے اندر کاشت کیا جائے اور پھر اس سے کونپلیں نکلتی ہیں، تو فرمایا کہ 7 اس کی بالیاں بن گئی۔ ایک دانہ بویا تھا، کاشت کیا تھا، زمین میں رکھا تھا، وہ زمین کی چھاتی کو اللہ کے حکم سے چیر کر باہر نکلا، ایک پودا تھا، اس ایک پودے کی پھر مختلف شاخیں، فرمایا 7 شاخیں اس کی نکلیں، اور فرمایا کہ پھر ہر شاخ پر ایک ایک جو خوشہ ہے، تو فرمایا کہ اس ہر خوشے کے اندر 100 دانہ ہے۔ تو فرمایا کہ ایک زمین کے سینے میں ڈالا تھا اور اس کے بدلے 700 اٹھایا ہے۔ تو فرمایا یہ مثال کن لوگوں کی ہے؟ ان لوگوں کی مثال ہے جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو کیا مطلب کہ ایک کے بدلے میں 700 گنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ دیگر نیکیوں پر کتنا ملتا ہے؟ فرمایا ایک کے بدلے کم از کم 10، لیکن جب مال خرچ کرنے کی بات آئی تو فرمایا کہ ایک کے بدلے میں کم از کم 700 گنا، کیونکہ اس کے آگے پھر اگلا جملہ آیت کا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی دگنا فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ یہ جس کو سب سے کم عطا فرماتا ہے مال کے انفاق پر، اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرتا ہے اور جس کو سب سے کم ملتا ہے، فرمایا کہ اسے ایک کے بدلے میں 700 گنا ملتا ہے۔ اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ آغاز ہے، پھر اس کا جو مزید جتنا نیت کے اندر حسن ہوگا اس کے لیے اگلا جملہ بتاتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ کر کے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، وہ وسعتوں والا ہے اور علم والا بھی ہے کہ کس نے دیا ہے اللہ کے راہ میں اسے پتا ہے، کس کو میں نے کتنا دینا ہے اسے پتا ہے، کس نے کس جذبے کے ساتھ دیا ہے اسے پتا ہے۔ فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعتوں والا ہے، خزانے بھی اس کے وسیع ہیں اور وہ علیم بھی ہے، علم والا بھی ہے کہ اسے پتا ہے کہ کون کس نیت کے ساتھ دے رہا ہے، کتنا اس کی نیت میں حسن ہے، کتنا اس کے سینے کے اندر اخلاص ہے، اور اس کو ایک کے بدلے میں کتنا دینا ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مال خرچ کرنے کی فضیلت جو بیان فرمائی، تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ آپ جس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں آپ کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ آپ ایک خرچ کرتے ہیں آپ کو 700 گنا ملتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زمین کے اندر جب ہم کاشت کرتے ہیں تو 1960 تک یہ ریسرچ تھی کہ ہم ایک کے بدلے میں کم از کم کوئی 40-50 دانے اٹھاتے تھے، اور مزید ہمارے سائنسدانوں نے، ایگریکلچر والوں نے مزید اس میں بہتری پیدا کی اور کھاد سپرے وغیرہ اور اچھے جو ہے بیج، تو اب کیا ہے کہ ایک کے بدلے میں کوئی 120 تک کہتے ہیں کہ ہمیں پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب تم ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو تمہیں ایک کے بدلے میں 700 عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے، آیت کا اسلوب بتا رہا ہے کہ جب مال اللہ کے راستے میں حسن نیت کے ساتھ خرچ کیا جائے تو وہ مال کم نہیں ہوتا بلکہ کئی گنا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو صراحت سے بیان فرمایا،
وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یہ آیت بھی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سب سے پہلا خطبہ جمعہ کا ارشاد فرماتے ہیں تو آپ کے خطبے کا بھی یہ جملہ ہے، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے، کچھ روز قباء کی بستی میں آپ نے قیام فرمایا اور وہاں سے آپ روانہ ہوئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قباء کی بستی سے روانہ ہوئے تو راستے میں مقام تھا بنو سالم کا، یہ قبیلہ بنو سالم مدینہ منورہ کا، یہ اس مقام پر آباد تھا جہاں آج مسجد جمعہ ہے۔ تو انہوں نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے قباء والوں کو فضیلت بخشی، شرف عطا فرمایا، کچھ روز تک وہاں آپ مقیم رہے اور اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء کی بنیاد آپ نے وہاں رکھی، ہمیں بھی کچھ عطا ہو، آپ یہاں کچھ روز قیام فرمائیں یا مستقل قیام فرمائیں ہماری آبادی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری اونٹنی اللہ کی طرف سے مامور ہے، انہا مامورۃ، فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، اللہ نے اسے امر کر دیا ہے، حکم دے دیا ہے، جہاں خدا کا آرڈر ہے یہ وہاں بیٹھے گی، میں اس کا مہمان ہوں۔ تو وہ میرا مستقل قیام کا مقام ہوگا۔ تو مستقل قیام کی دعوت تو آپ نے قبول نہ فرمائی، البتہ عارضی قیام کے لیے آپ رضامند ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر اسلام کا پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ تو یہ پہلا جمعہ تھا ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں، اس جگہ پہ مسجد بنائی گئی اور اس مسجد کا نام بھی مسجد جمعہ ہے۔ مدینہ منورہ کی آبادی اور قباء کی آبادی کے درمیان میں ہے، اللہ سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہلے جمعے کے خطبے میں، گویا جمعہ کا پہلا خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، اس میں یہ جملے شامل تھے۔ آپ اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں، قدموا لانفسکم، فرمایا کہ میرے صحابہ سارا پیسہ یہاں نہیں خرچ کرنا، ساری دنیا میں خرچ نہیں کرنا، بلکہ کچھ اپنی ذات کے لیے آگے بھی بھیجو، کچھ اپنا سرمایہ، کچھ دولت تم آگے بھیج کر اس کو محفوظ کرو۔ اور حقیقت میں مال وہی محفوظ ہوتا ہے جو اللہ کے خزانے میں جمع ہو جاتا ہے، جو آپ کے پاس ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جو کچھ تم نے کھایا وہ ختم ہو گیا، جو کچھ تم نے پہنا وہ ناکارہ ہو گیا، فرمایا محفوظ وہی ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بکری ذبح ہوئی، سارا گوشت تقسیم کر دیا گیا اور کچھ گوشت آپ کے گھر میں باقی تھا۔ تو آپ گھر میں تشریف لائے تو پوچھا کہ کچھ باقی ہے، تو بتایا گیا کہ ہاں کچھ باقی ہے۔ تو جو تھوڑا سا باقی تھا اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ باقی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، باقی وہ ہے جو تقسیم کر دیا گیا، یعنی بقا اس کو ہے کہ جو اللہ کے راستے میں بانٹ دیا گیا ہے، اور جو پڑا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ حقیقی بقا اس کو حاصل ہے کہ جو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا گیا۔ اور قرآن پاک میں بھی یہی فرمایا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، اور وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ لہذا اگر تم اپنے پاس رکھو گے تو فنا ہو جائے گا، اگر تم اٹھا کے اللہ کے راستے میں دے دو گے تو وہ باقی رہ جائے گا۔ لہذا اگر تم اپنا مال محفوظ کرنا چاہتے ہو ہمیشہ کے لیے تو فرمایا کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جاؤ، وہ محفوظ ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ وہ پیغام ہے جو آپ نے پہلے جمعے میں اپنی امت کو عطا فرمایا۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، فرمایا کہ اپنے لیے کچھ سرمایہ آگے بھی بھیجو، سارا پیسہ یہاں خرچ کر کے فنا نہ کرو، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنا دو۔ اور ایک دوسری آیت میں فرمایا، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو
تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ کئی گنا زیادہ کر کے عطا فرمائے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور دوسری بشارت یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دے گا. دو بشارتیں ہیں کہ اگر تم اللہ کے راستے میں دو، اللہ کو قرض حسن دو. اب قرض حسن کیا ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس قرض کو قرض حسن یا قرض حسنہ کہا جاتا ہے کہ جو دے کر پھر بھول جاؤ، مطالبہ نہ کرو. وہ قرض حسن ہے، یعنی تم نے اللہ کو دیا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم دے دو. فرمایا کہ پھر اس کا مطالبہ نہ ہو تو وہ قرض حسن ہوتا ہے، وگرنہ اللہ تو محتاج نہیں ہے. اس کو تعبیر کیا گیا قرض سے محض انسانی ذہن کو سمجھانے کے لیے کہ جیسے تم کسی کو قرض حسن دیتے ہو کہ جب اس کے پاس ہوگا اپنی مرضی سے لوٹائے گا اور جتنا چاہے گا اپنی مرضی سے لوٹائے گا. تو فرمایا کہ اسی طرح تم اللہ کے راستے میں بھی دے دو تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں جب چاہے گا اپنی مرضی سے کئی گنا اضافہ کر کے تمہیں عطا فرمائے. اور دوسری بات فرمائی کہ کئی گنا بڑھا کے دے گا اور تمہیں بخش دے گا. یعنی تم اللہ کے راستے میں جب مال خرچ کرتے ہو دو فائدے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ تمہیں کئی گنا زیادہ عطا ہوتا ہے اس دنیا میں، وہ مقدار میں زیادہ ہو یا کیفیت میں زیادہ ہو. میں آسان کروں اگر اپنی بات کو، تو مقدار میں اضافہ کہ آپ نے 10 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کیے، آپ کو 10 کے بدلے میں 100 مل گیا، 200 مل گیا، یہ مقدار میں اضافہ ہے. اور ایک ہے کیفیت میں اضافہ. علماء فرماتے ہیں بعض دفعہ مقدار میں تو اضافہ نہیں ہوتا لیکن کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے. کیسے؟ کہ آپ نے 10 اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہیں، آپ کو 10 ملے، لیکن ان 10 سے آپ کی ضروریات ساری کی ساری پوری ہو گئی. برکت خدا نے ایسی ڈالی کہ جہاں لوگوں کا لاکھوں لگتا ہے وہاں آپ کی ضرورت 10 کے ساتھ پوری ہو. فرمایا کہ یہ بعض دفعہ کیفیت میں رب تعالیٰ اضافہ فرما کے تمہیں عطا فرماتا ہے. تو فرمایا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے دو فائدے ہوں گے، تمہیں کئی گنا زیادہ مل جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری بخشش ہو جائے گی. اور پھر آل عمران میں اللہ رب العالمین نے بلکہ سورہ بقرہ میں فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. فرمایا کہ شیطان تمہیں وہ فقر سے ڈراتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جب دیتے ہو، شیطان ڈراتا ہے تمہیں کہ تم تو بھوک سے مر جاؤ گے، تمہارے تو اپنے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تم کہاں اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو، خرچ کرنے والے کر گئے، تم اگر خرچ کرو گے تو تمہارے تو اپنے اخراجات پورے نہیں ہوگے، تم کہاں سے لاؤ گے؟ پھر فقر سے، بھوک سے اور غربت سے شیطان تمہیں ڈراتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور فرمایا کہ شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. یہ بے حیائی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، اس کو قرآن بے حیائی کہہ رہا ہے. فرمایا کہ یہ بے حیائی ہے کہ انسان کو جس ذات کی طرف سے ملا ہے پھر اسی ذات کے نام پر خرچ نہ کرے، تو اس سے بڑی بے حیائی اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو فرمایا شیطان تمہیں ڈراتا ہے غربت سے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، اور اسی طرح وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے کہ جس ذات نے تمہیں دیا اس کے راہ میں خرچ نہ کرو. تو فرمایا شیطان کا یہ کام ہے، لیکن رحمان اللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، فرمایا کہ اللہ تعالی تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا، کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ کے دو وعدے ہیں. ایک وعدہ مغفرۃ کہ اللہ تمہیں بخش دے گا، تمہارے گناہ بخشے جائیں گے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا. اور دوسرا وعدہ فرمایا وفضلا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا وعدہ فرماتا ہے. اب فضل کیا ہے؟ فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ رزق عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ رزق کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا ہے قرآن مجید. تو فرمایا کہ ایک وعدہ بخشش کا ہے، دوسرا وعدہ اس پر تمہیں زیادہ عطا فرمانے کا ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزیں بیان فرمائی. فرمایا کہ میں ان 3 چیزوں پر قسم کھاتا ہوں. اگرچہ آپ سادہ انداز سے بیان کر دیں، کوئی شک و شبہ نہیں آپ کی بات میں، لیکن جس وقت آپ قسم بیان فرماتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا وزن بڑھ جاتا ہے. قسم اس وقت آتی ہے
کہ جب یہ اندیشہ ہو کہ لوگ اس کا انکار کریں گے. اب ظاہر ہے کہ انسانی دماغ اس کو نہیں مانتا، ایمانی دماغ مانتا ہے. کہ ایمانی دماغ یہ مانتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو آپ کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. ایمانی دماغ مانتا ہے، لیکن انسانی دماغ فرمایا کہ نہیں مانتا ہے. اگر ایمان ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پہ یقین ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر انسان کہتا ہے کہ میرے پاس تو اگر 100 ہو تو میں اس میں سے 50 خرچ کر دوں، اللہ کے راستے میں دے دوں، تو یہ کیسے بڑھے گا؟ یہ تو کم ہو گیا. لیکن جس کے سینے میں ایمان ہے تو وہ مانتا ہے میرے رب کا وعدہ سچا ہے اور اللہ کے محبوب کا وعدہ سچا ہے. حضور اس پر قسم ارشاد فرما رہے ہیں فاللہ ما نقص مال من صدقہ، فرما کہ خدا کی قسم صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. صدقے کر کے کوئی دیکھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، آپ کو طور پر جا رہے ہیں، ایک آدمی ملا، گزارش کرتا ہے کہ اے اللہ کے کلیم، گزارش ہے اللہ کی جناب میں میری گزارش عرض کر دیں. تو گزارش یہ ہے کہ مجھے تھوڑا تھوڑا رزق ملتا ہے، تو بڑا جو ہے مشکل سے میں وقت گزارتا ہوں، تو اللہ سے گزارش کریں کہ اس نے مجھے جتنا رزق دینا ہے سارا اکٹھا دے دے، ایک ہی دفعہ دے دے، تاکہ کچھ دن تو سکون کے ساتھ گزر جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا بھئی یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا ہی بندے کی شان ہے. تو وہ اپنے مصلحتوں اور ضرورتوں کے مطابق بندے کو نوازتا ہے، اور اس کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے بندے کے حق میں. اس طرح نہ مانگ، یہ گزارش اچھی نہیں ہے، لیکن وہ نہ مانا. اس نے کہا کہ بس میں اب یہی سمجھتا ہوں کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کی سفارش پر میں اس کو سارا رزق اکٹھے دے دیتا ہوں. تو سارا رزق ایک ہی دفعہ عطا ہوا، اور اس نے کیا کیا کہ خود کچھ استعمال کر لیا، اور جو اس طرح کے دوست اس کے غریب تھے، غریبوں کے دوست ہی غریب ہوتے ہیں، تو اس کے جو دوست تھے غرباء مساکین، تو ان کو بھی بلایا، سب کو کھلا دیا. تو جب دوسروں کو کھلا دیا اللہ تعالیٰ نے مزید عطا فرما دیا. پھر اس نے ایسا کیا کہ خود استعمال کیا، اوروں کو بھی کھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے مزید اضافہ فرما دیا. پھر کئی دنوں کے بعد جو جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو اس کے مقام کے سامنے رش دیکھا. تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ فلاں کا لنگر چل رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ اس نے تو یک بار کی سارا لیا تھا، اور وہ کوئی زیادہ مقدار میں نہ تھا، وہ تو اتنا تھا کہ بس یہ ہفتہ 10 دن جو ہے وہ نکال سکتا تھا، اور اب تو میں کئی مہینے کے بعد آیا ہوں اور یہاں اس کا لنگر چل رہا ہے، اتنی خلق خدا کھا رہی ہے. تو آپ اس کے پاس گئے اور کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے مالک کے نام پر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کئی گنا بڑھا کے عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے کلیم، اس نے امیر ہونے کا راز پا لیا ہے. تو قرآن مجید ہو، حدیث ہو، یا جو ہے دیگر امتوں کے حالات ہوں، سب اس بات پہ گواہی دیتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اس مال میں اضافہ ہوتا ہے، وہ مال کم نہیں ہوتا ہے. تو ہماری سوچ محدود ہے، ہم کہتے ہیں کہ 100 میں سے 50 جو ہے اگر چلا گیا تو 50 رہ گیا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس 50 میں رب تعالیٰ نے برکتیں کتنی رکھ دی. اگر ہم نہ دیتے تو وہ 100 خواہ جو ہے وہ خرچ ہو جاتا، ایسی جگہ پہ خرچ ہو جاتا جہاں کوئی تمہیں فائدہ نہ ہوتا. تم نے 50 اگر اللہ کے راستے میں دیا ہے تو اس کی وجہ سے کئی مصیبتیں ٹل گئیں، اس کی وجہ سے تمہارے اس 50 کے اندر بھی برکت آ گئی، اور پھر کسی اور وسیلے سے رب تعالیٰ نے اسی 50 کے تصدق سے تمہیں اور عطا فرما دی. تو فرمایا انسان کو یہ محدود پیمانہ نہیں رکھنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدوں پر یقین کرنا چاہیے. اور پھر رمضان المبارک جیسی برکتیں ہوں، اور پھر بھی انسان جو ہے وہ یہ اندیشہ لے کر بیٹھا ہو کہ میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو میرا مال کم ہو جائے گا، تو یہ کسی مومن کو زیب برحال نہیں دیتا ہے. حضور علیہ السلام کے حالات میں لکھا ہے، صحیح بخاری اور اس کی حدیث نمبر 6 بالکل شروع میں
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور فرمایا کہ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَيَأْتِيهِ جِبْرِيلُ كُلَّ لَيْلَةٍ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ۔ فرمایا کہ آپ علیہ السلام ویسے سخی تھے، سب سے بڑھ کر سخی تھے، لیکن جب رمضان آتا تو آپ علیہ السلام کی سخاوت کا دریا اپنے پورے جوبن پہ ہوتا تھا۔ اور فرمایا پھر رمضان میں بھی اس وقت کہ جب جبریل آپ کی ملاقات کے لیے آتے تھے، اور جبریل رمضان کی ہر رات میں ملاقات کے لیے آتے تھے، اور کیا کرنے آتے تھے؟ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، محبوب کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے۔ دور کیا ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام سناتے، جبریل سنتے، اور پھر جبریل سناتے اور آپ علیہ السلام سماعت فرماتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو سننا سنانا۔ تو گویا رمضان کی راتوں میں قرآن پڑھنا بھی سنت ہے، قرآن کا سماعت کرنا بھی سنت ہے۔ تو ہر رات جبریل آتے ہیں، قرآن سناتے بھی ہیں، قرآن سنتے بھی ہیں۔ تو فرمایا جب جبریل آتے تھے رات کے وقت میں اور آپ علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے، تو اس وقت آپ علیہ السلام کے سخاوت کا دریا پورے جوبن پہ ہوتا تھا۔ اور اسی طرح پھر فرماتے ہیں فَعَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود بالخیر من ریح المرسلہ، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرمانے والے تھے، یعنی رمضان میں آپ کی سخاوت اتنی ہوتی تھی جتنا تیز ہوا چلتی ہے، آندھی چلے تو ہر ایک کو لگتی ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا، اگرچہ کوئی کمرے میں بند کمرے میں بیٹھا ہے تب بھی اس آندھی کے اثرات اس تک پہنچتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی رمضان والی سخاوت بھی ایسی ہوتی تھی، صرف ایک دو افراد تک محدود نہیں تھی، فرمایا پورا مدینہ منورہ آپ کی خیرات کا فیض پاتا تھا، ایک ایک آدمی تک آپ علیہ السلام کی سخاوت کا حصہ پہنچتا تھا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا عمل مبارک، آپ کا فرمان مبارک ہو، آپ کا عمل مبارک ہو، ہم سب کے لیے وہ قیامت تک کے لیے روشنی کا مینار ہے، اور ہم سب کے لیے وہ سبق اور درس ہے۔ تو کیا مطلب ہے آپ علیہ السلام کے اس عمل اور آپ کے ان فرامین کا؟ یہی کہ رمضان المبارک میں آپ کے غلام بھی سخی بن جائیں، اور رمضان المبارک میں ان کی سخاوت بھی پورے جوبن پر ہونی چاہیے، عام ایام سے زیادہ۔ جو ہے رمضان المبارک میں جہاں آپ نے صبر کرنا ہے، جہاں آپ نے غمخاری کرنی ہے، جہاں آپ نے روزے رکھنے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرنی ہے، تو رمضان کے اعمال میں سے ایک عمل سخاوت والا عمل بھی